صدقہ بلوائیے مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھے کو جو طیبہ سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد طیبہ یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو چشم تشو سے جگر شاہ مدینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ میں دیتا ہوں شہادت چار یاروں کا تمہیں واسطہ میں دیتا ہوں شہادت چار یاروں ہاں چار یاروں کا تمہیں واسطہ میں دیتا ہوں شہادت اپنا غم مجھے کوشش شاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھے کوشش شاہ مدینہ دے دو لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو سبحان اللہ عز و جل۔ الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی مدظ اللہ العالی ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کرا ہے آپ کے لیے جو کہ چل بھی رہا ہے، نجات کا راستہ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج سے اس گلدستے میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے اور کون سا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نجات دلانے والے اعمال سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج ہم عاجزی و انکساری کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ عاجزی و انکساری کیسی عظیم صفت ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، عاجزی کرنے والے کی کیا قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جسے ہم اختیار کریں تو ہم بھی عاجزی و انکساری کے پیکر ہو سکتے ہیں، آج ہم یہ سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ریاض اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ضیاء درود و سلام کے اندر جو درود و سلام کے فضائل لکھے ہیں، احادیث لکھے ہیں، ان میں سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تجھ پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عاجزی و انکساری کی تعریف سن لیجئے۔ لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا، یہ عاجزی و انکساری ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن خوش نصیبوں کو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائی، ان میں عاجزی و انکساری کرنے والے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ ذکر ہوا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزیاں کرنے والیاں۔ گویا کہ جو عاجزی و انکساری کرنے والا ہے وہ کیسا کامیاب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی مغفرت اور بہت بڑے اجر کی اس کو خوشخبری سنائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام بہت زیادہ عاجزی کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت کچھ لکھ رہے تھے، آپ کے پاس ایک مہمان بھی تھا۔ جب چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اٹھ کر چراغ درست کر دیتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مہمان سے خدمت لینا شرافت نہیں، مروت کے خلاف ہے۔ اس نے عرض کی تو پھر خادم کو بیدار کر دیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ وہ ابھی تو سویا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود سراہی سے تیل نکال کر چراغ میں ڈالا اور مہمان نے بڑا تعجب کیا، اے امیر المومنین، آپ بذات خود کیوں اٹھے؟ ارشاد فرمایا، میں اٹھا تھا تو عمر تھا اور واپس آیا ہوں تو تب بھی عمر ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی و انکساری تھی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے کاش ہمیں بھی عاجزی و انکساری جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ ایک مومن جو ہے وہ عاجزی و انکساری کرنے والا ہی ہوتا ہے، اور ہم عاجزی کے پیکر بن جائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو عاجزی کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے کچھ اقوال سنتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے کے لیے فرشتے بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ عاجزی کرنے والا بروز قیامت ممبروں پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ عز و جل جسے محبوب رکھتا ہے اسے عاجزی کی صفت عطا فرما دیتا ہے۔ گویا عاجزی کرنے والے اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ عاجزی کرنے والے کو 7ویں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے۔ عاجزی کرنے والے پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ مزید فضائل کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب احیاء العلوم جلد 7 کا مطالعہ کیجیے۔ عاجزی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ سننے سے بھی انشاءاللہ عز و جل عاجزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی لگام بلند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے، اٹھ کے اللہ عز و جل تجھے بلندی عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تم لوگ افضل عبادت
یعنی عاجزی سے غافل ہو۔ معلوم ہوا عاجزی اور انکساری کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ کوشش اور مجاہدے کی بنسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کر لو۔ اگر کوئی بچہ بھی حق بات کرتا ہے یا کوئی ان پڑھ آدمی کوئی حق بات کہہ دیتا ہے، درست بات کہہ دیتا ہے، تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصل عاجزی یہ ہے کہ تم دنوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو، حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنوی اعتبار سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ عاجزی کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عاجزی اختیار نہیں کرتا اس کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ عز و جل اس بندے سے اس کا دنوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ الامان الحفیظ، اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ حضرت سیدنا زیاد نمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زہد و تقوی اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی طرح ہے۔ ایک شخص زہد و تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اگر عاجزی اختیار نہیں کرتا تو وہ بے پھل درخت کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل جس شخص کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے اس سے تواضع یعنی عاجزی، خیر خواہی اور قناعت کو روک دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے شخص کو عاجزی جیسی جو ہے وہ نعمت عطا نہیں کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاجزی پیدا کرنے کے لیے تکبر کے جو اسباب ہیں ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تکبر عاجزی کی ضد ہے۔ جب تک ہمارے اندر تکبر ہوگا عاجزی نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ عز و جل عاجزی ہوگی تو تکبر نہیں آ سکے گا، اس لیے تکبر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے تکبر، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تکبر کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ جب تکبر سے ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل عاجزی کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تکبر کی جو علامات ہیں ان سے بچا جائے تو بھی عاجزی جیسی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ تکبر کی علامات سنتے ہیں۔ منہ پھلا لینا، ترچھی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا، جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو تو وہ نہ چلے۔ متکبر دوسروں کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا۔ متکبر اپنے قریب بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ متکبر مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے۔ متکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا۔ متکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا۔ متکبر ادنا لباس نہیں پہنتا۔ متکبر اپنے حسن و جمال اور طاقت و قوت پر فخر کرتا ہے۔ متکبر اپنے علم پر بھی تکبر کرتا ہے۔ واضح رہے یہ تکبر کی علامات ہیں، لیکن جس میں سے یہ کوئی علامت پائی جائے تو اس پر تکبر کا فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ متکبر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو، یا ظاہری طور پر تکبر پر تو یعنی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا کسی کے بارے میں ذہن نہ بنائیے بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان علامات سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تکبر سے بچت ہوتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ عاجزی کی دولت نصیب ہوگی۔ اپنی تعریفیں کرنے سے بھی
आजिज़ी हासिल नहीं होती। जी हाँ, ये खुद पसंदी है जो अपने कसीदे बयान कर रहा होता है, अपने वाक़यात बयान कर रहा होता है, अपनी तारीफ कर रहा होता है कि मैंने ये किया तो ये हो गया, ये किया तो ये हो गया। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि हाँ देखा फलां ने मेरे साथ बुरा सलूक किया था ना, उसका क्या अंजाम हुआ है। तो इस किस्म के बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जो आजिज़ी वाला होता है वो इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। तो लिहाजा अपनी तारीफें भी बिला इजाजत शरई नहीं करनी चाहिए। मुआफ़ा नफ्स करने से भी आजिज़ी हासिल होती है। अमूमन बंदे के सामने जब उसकी खूबियां ही खूबियां हों तो वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। तो लिहाजा अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपनी कमजोरियों को याद करें, अगर कोई गुनाह हो गया हो तो उसको याद करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह अपनी कमजोरियों को याद करने से भी आजिज़ी व इनकिसारी पैदा होगी। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बंदा उस वक्त तक आजिज़ी नहीं कर सकता जब तक अपने आप को पहचान ना ले। मुराद ये है कि अपने कमजोरियों को सामने ना रखे, उस वक्त तक जो है वो आजिज़ी की दौलत हासिल नहीं कर सकता। आजिज़ी की दौलत हासिल करने के लिए एक ये भी तरीका है कि हर मुसलमान को अपने से आला और बढ़तर जाने। जब बंदा अपने आप को किसी से आला और बढ़तर जानता है तो फिर तकब्बुर में मुब्तला हो सकता है, आजिज़ी इख्तियार नहीं कर सकता। लिहाजा हर मुसलमान को अपने से आला और बढ़तर जानिए। इस तरह दिल में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होगी। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर वलीउल्लाह हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो आजिज़ी क्या है? फिर फरमाया, आजिज़ी ये है कि तुम अपने घर से निकलो तो जिस मुसलमान को देखो तो ये गुमान करो कि ये मुझसे अच्छा है। अल्लाह अकबर। ए काश हमारा यही ज़हन बन जाए, हम इसी तरह करने वाले बन जाएं। आजिज़ी हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपनी ज़बान पर कुफल मदीना लगाएं। दिल के जज्बात का इजहार ज़बान से ही होता है, इसलिए ज़बान को दिल का तर्जमान कहा जाता है। जिन अशखास के जिन लोगों के दिल आजिज़ी से भरे हुए होते हैं वो ज़बान का कुफल मदीना लगाते हैं, ज़बान को ज़्यादा गुफ्तगू से बचाते हैं, फजूल गुफ्तगू में नहीं पड़ते। तो लिहाजा हमें भी फजूल गुफ्तगू से बचना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे भी हमें आजिज़ी जैसी सिफत हासिल होगी। आजिज़ी हासिल करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि अगर कोई हमारी इस्लाह कर दे, हमारी कोई गलती बयान कर दे, तो हमें उसकी इस्लाह को, उसकी बात को कबूल कर लेना चाहिए। है मुश्किल, जब कोई हमारी इस्लाह करने जाएगा तो बाज़ औक़ात नफ्स जो है वो गुस्सा दिला देता है कि ये इसकी उम्र क्या है, इसका इल्म क्या है, ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो इस तरह भी जो है वो आजिज़ी हासिल नहीं होगी। अगर वो सही बात कर रहा है तो हमें कबूल कर लेनी चाहिए और अपनी उस गलती को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत पर कुर्बान कि आप जब भी मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं तो आपके इब्तिदाई तौर पर जो जुमले होते हैं उनमें यह भी होता है कि अगर भूल करता पाएं तो मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ अपनी गलती को कबूल करता पाएंगे। कैसे प्यारे जुमले हैं, ये आपकी आजिज़ी है। ए काश हमें भी आजिज़ी नसीब हो जाए और हमारा इल्म क्या, हमारा अमल क्या, ज़माने के वलीउल्लाह हैं, इल्म व अमल के पैकर हैं, वो इतनी आजिज़ी करें, हमें भी आजिज़ी करनी चाहिए इनके नक्शे कदम पर चलते हुए। आजिज़ी की सिफत पैदा करने का एक ज़रिया ये भी है कि दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढी जाएं, उनके जो अच्छे औसाफ हैं वो तलाश किए जाएं। तकब्बुर से बचने और आजिज़ी इख्तियार करने का ये आसान ज़रिया है। दूसरों की ज़ात में अच्छाइयाँ ढूंढकर दिल में आजिज़ी पैदा की जा सकती है। मसलन किसी जाहिल को देखे तो दिल में कहे कि इसने जहालत की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी की है और मैंने इल्म होने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी की है, लिहाजा मेरे मुकाबले में इसका उज़र ज़्यादा काबिल कबूल है। जब किसी आलिम को देखें तो यूँ कहें कि ये इन बातों का इल्म रखता है जिनका मुझे इल्म नहीं,
لہذا میں کس طرح اس کے برابر ہو سکتا ہوں؟ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو عمر میں اس سے بڑا ہو تو پھر اپنے آپ سے کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کی تو میں کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہوں؟ یعنی ان بابا جی کی عمر مجھ سے بڑی ہے، ان کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں۔ اگر کسی چھوٹے پر نظر پڑے تو یوں ذہن بنایا جائے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میری عمر بڑی ہے تو مجھ سے گناہ بھی زیادہ ہوئے ہوں گے، یہ چھوٹا ہے اس کے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی اگر بہت چھوٹا نابالغ ہے تو اس پر گناہ کا ترتب بھی نہیں ہوا، یہ گناہ گار ہی نہیں ہوا، اور اگر بالغ ہے تو اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ مجھ سے تو کم ہی ہوں گے، تو یوں بھی جو ہے وہ عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، عاجزی و انکساری کا پیکر بننے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر جب ہم کرتے ہیں تو مدنی قافلے میں جب ہم نماز عصر کے بعد عمومی طور پر علاقائی دورہ و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، اب ہم باہر جاتے ہیں، نئے نئے لوگوں کو یعنی جنہیں ہم نہیں جانتے ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کہہ دیتا چل چل یا جاؤ جاؤ میں نہیں سنتا، تو یوں بھی جو ہے وہ عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، انشاءاللہ عز و جل عاجزی کے پیکر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عاجزی و انکساری کی صفت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل، یہ مدنی گلدستے آپ کو الگ سے بھی ہمارے سوشل میڈیا سے مل جائیں گے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں۔ عرفان میں آپ کی طرف آؤں گا، ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں ہر طرف، تو قرآن میں حدیث میں نعمتوں کا ذکر آیا اور اس میں بیان کیا گیا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر، یہاں تک کہ اگر ہم گننا چاہیں تو کم و بیش 70 مقامات پر شکر کا بیان فرمایا ہے، شکر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، شکر گزار بندوں کو جو ہے وہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون خیرا فإن اللہ شاکر علیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اسی طرح سے ما ہداکم ولعلکم تشکرون اکثر الناس لا یشکرون فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون وسیجزی اللہ الشاکرین وسنجزی الشاکرین۔ اسی طرح سے تراویح سنا رہے نا، 5 پارے کی آخری آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اسی طرح سے اگر ہم سورہ مبارکہ مائدہ میں دیکھتے ہیں واذکروا نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون لکم آیاتہ لعلکم تشکرون الیس اللہ باعلم بالشاکرین ھذہ لنکونن من الشاکرین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون صالحا لنکونن من الشاکرین ھذہ لنکونن من الشاکرین۔ اسی طرح سے مختلف مقامات پر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کیا پیاری آیت ہے، اس کا آپ ترجمہ سنائیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور کفران نعمت نہ کرو، نا شکری نہ کرو۔ اچھا یہ کفران نعمت جو ہے وہ کیا ہے آیت کا؟ واشکروا لی ولا تکفرون، ولا تکفرون، یعنی اس کے عربی پہ غور کریں اللہ اکبر اللہ، تو ناشکری کو تعبیر کہاں کیا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس پہ لغوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین شاید چند کی سمجھ میں آئے گا، تو مطلب جہد جو ہے وہ بہت تشویشناک طرف چلی جاتی ہے۔ ابتدا میں نے ایک آیت کریمہ عرض کی تھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو خزائن العرفان میں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ ان نعمتوں کو جس طرح کا استعمال ان کا کرنا چاہیے تھا لوگ اس طرح کا استعمال نہیں کرتے، اسی کی وجہ سے کفر اور گمراہی میں پڑتے ہیں۔ اللہ، اس وجہ سے جی وہ کیسے نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باہم تبدیل ہونے میں ان میں تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کیا ہیں کہ وہ ان میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کس کے ذریعے کریں گے؟ دل کے ذریعے، دماغ کے ذریعے،
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور ہوگا، فکر ہوگا، پھر عقل سلیم اس بات کی طرف رہنمائی کرے گی کہ یہ جو ساری چیزیں بنانے والا ہے یہ ایک خالق ہے، ٹھیک، وہ ایک مالک ہے، اس کی توحید کی طرف بھی بندہ جائے گا، اور جب یہ تسلیم کر لے گا کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے، اس کی کبریائی کی طرف متوجہ ہوگا، اور جب اپنے آپ سے رب العالمین جل وعلا ظاہر بڑا ہی ہے، ہم سے سب سے بڑا ہے وہ، جب اس ذات کی طرف توجہ ہوگی تو پھر شکر کا ذہن بنے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مضامین یہ ملتے ہیں، یعنی نعمتیں جو ہیں وہ منعم حقیقی طرف معرفت دلاتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، منعم حقیقی کی طرف لے جاتی ہیں، اور فرمایا کہ نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اس سے شکر کے دل کرے گا، اور جب بندہ شکر کرنے لگے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں یوں آیا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکر، نعمت کا شکر کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی حال ہے کہ بندے کو نعمت مل جائے اور بندہ اس کی نعمتوں کا شکر کرے، اس سے خالق کی طرف توجہ ہوگی، اور پھر نعمتوں پر غور و فکر بندہ کرتا رہے تو وہ اس درجے کو پا لیتا ہے کہ پھر نعمتوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اچھا، صرف خالق کی طرف توجہ رہ جاتی ہے۔ فرمایا یہ مقام صدیقین کا۔ اچھا، یہ جو نعمتوں سے توجہ ہٹ رہی ہے تو یہ بھی شکرانے کی کیفیت ہے۔ ایک تو غفلت ہے، ایک ہے نعمتوں سے غافل ہو جانا کہ نعمت ہے میرے پاس لیکن مجھے احساس نہیں ہے، میری آنکھیں ہیں میں ان سے دیکھ سکتا ہوں لیکن مجھے اس کی وہ اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اچھا، اہمیت کا اندازہ کب ہوتا ہے نعمت کی؟ نعمت کا احساس جب ہوتا ہے، کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کسی کی داڑھ میں تکلیف ہو جائے تو وہ کہتا ہے آپ ساری تکلیف ہے اپنی جگہ، یہ داڑھ کا درد ہے نا، او ہو بس یہ برداشت نہیں ہوتا، دشمن کو بھی نہ لگے۔ اور کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے کہ یار آنکھ میں ایسی تکلیف ہوئی ہے بس کچھ سجائی نہیں دے رہا ابھی، بندہ سب برداشت کر سکتا ہے۔ کان کی تکلیف ہو جائے تو بندہ کہتا ہے بس میں کیا کروں، سر پھاڑ لوں۔ وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے کان میں ایسی تکلیف ہو رہی ہے یا میرا دل چاہ رہا ہے میں ہتھوڑے ماروں گا کان پہ اوپر۔ تو جس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا ایک ناخن جو ہوتا ہے، محسوس کیا ہے کہ بالخصوص پاؤں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ناخن جو ہے وہ ذرا سا اکھڑ جاتا ہے۔ اب جب وہ ناخن اکھڑا، ٹوٹا، تو ایسا لگتا ہے سارے جہاں کو جو ہے نا اب آ کے ٹھوکر یہیں پہ مارنی ہے نا، تو وہیں پہ لگتی ہے، اور جب لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ تکلیف کا۔ تو یہ وہ مواقع ہیں۔ ابھی دیکھیں ہمارا کوئی ناخن نہیں ٹوٹا ہوا تو الحمدللہ اللہ ذالک، تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ابھی میری آپ کی داڑھ میں تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے ہمیں، تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ابھی میری آپ کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں احساس بھی نہیں کہ لباس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر نعمتیں، ہمیں کھانا مل جاتا ہے، صبح ناشتہ مل جاتا ہے، دوپہر کو کھانا مل جاتا ہے، رات کو کھانا مل جاتا ہے، تو ایک جو وہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نا وہ ہمیں نہیں ہو پا رہا۔ تو نعمتوں کا احساس اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ نعمتیں جا رہی ہوتی ہیں یا ان کے جانے کے اسباب بن رہے ہوتے ہیں، یا ان نعمتوں سے جو لطف اٹھایا جا سکتا ہے، جو ان سے منفعت حاصل کی جا سکتی ہے، جب وہ حاصل نہیں کی جا رہی ہوتی پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیسی بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر فلسفہ اسلام پر بھی محروز میں ہم غور کریں جی، اور یہ دیکھیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی جی، اور روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے، ان کے فلسفے بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو قرآنی حکم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں سائلوں کا اور محروم جن کو نہیں ملا یا کم ملا ان کا بھی حق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ اس طرف ان فلسفوں کی طرف جاتا ہے تو علماء نے ایک یہ چیز بیان کی کہ روزہ رکھے گا خود بھوکا ہوگا تو پھر دوسرے کی بھوک کا احساس ہوگا، جب تک بھوکا نہیں ہوگا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھرے کو خر مستیاں سوچتی ہے، بلا وجہ وہ الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ سب پیٹ بھرے کی مستیاں ہیں، پیٹ سے کھانا بھرا ہوا اس لیے جو ہے ایسی ایسی سوچ رہی ہے آپ کو، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضرت میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑی پریشانی ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم تمہیں دوں، تم قبول کرو گے؟ 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم لے آج کے لگا لیتے ہیں 1,00,000 روپے، ہاں جی چلے 1,00,000 روپے لگا لیں پاکستانی کرنسی،
کے حوالے سے بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. کہا کہ 1 لاکھ درہم تو میں تمہاری آنکھوں کے بدلے دوں تو کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کہ تیرے 1 ہاتھ کے عوض 1 لاکھ درہم دوں تم اسے قبول کرو گے؟ کہا نہیں. اسی طرح دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تمہارے یہ جسم کے اعضاء ہیں، ان کو اگر ہم 1 لاکھ کے عوض تم سے لے لیں تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ ان درہموں کی پیشکش کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، تم تنگ دستی کی شکایت کرتے ہو جبکہ میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں. ابھی کی بات بتاؤں خالد بھائی، فضیل بھائی غور کیجیے، ابھی پتہ چلا مجھے کسی نے بتایا کہ خبر یہ کہ گردے جو ہیں، گردے کڈنی، ہمارے پاس 2 گردے ہیں، تو پتہ چلا ہے 70 لاکھ روپے کا ایک گردہ بکا ہے. کسی نے بیچا ہے، اپنا گردہ خریدا ہے، کیا ہوا مجھے تفصیلات نہیں پتا، لیکن یہ ہے بالکل حقیقت پہ مبنی بات. 70 لاکھ روپے کا ایک گردہ، تو اس حساب سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کے 2 گردے ہو گئے. صرف 2 گردے ہی، صرف 2 گردے. آپ تو صرف وہ 1 لاکھ روپے کی بات کر رہے تھے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لیتے ہیں نا تو اس میں ڈاکٹر یہ بھی کنفرم نہیں کرتے کہ یہ واقعی کام کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ رسک ہوتا ہے. ہاں، چانسز ہوتے ہیں اس کے، جی بالکل. وہ اس کی رپورٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کر جائے نہیں کر جائے، اس کا کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ یقینی کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ واقعتاً ہمارے پاس ہیں. اب فضیل بھائی یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، عرفان بھائی آپ سے بھی، فضیل بھائی آپ سے بھی، کہ چلے جی نعمت ہے ہمارے پاس اور ہم تو بڑے شکر کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں ہم، اور ہمیں احساس ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے، یہ اور وہ. کیا کہیں گے؟ اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ میرے پاس ہے نعمت، ہمیں احساس ہے، لیکن عملی طور پہ وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. احادیث طیبہ کے اندر جس مفہوم ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے تو کسی صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا صابر و شاکر کون ہے؟ نعمت ہمیں ملی ہیں تو شکر کرتے ہیں، تو شکر گزار بندہ ہے کون؟ ٹھیک ہے. اور کسی کو مصیبت آتی ہے، کسی پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ صبر کرنے والا کون بندہ شمار کیا جائے گا؟ صابر کون ہے، شاکر کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے سے جو ہے بہتر کو دیکھے تو وہ بندہ صابر و شاکر ہے. اور جو بندہ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے بہتر کو دیکھے اور دینی معاملات کے اندر خود سے کم در کو دیکھے تو وہ عند اللہ جو ہے وہ صابر و شاکر نہیں ہے. اللہ کبیرہ. اچھا یہ کیسا عرفان بھائی، یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، مضمون جو آیا، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ ایک ایسا نسخہ ہے احساس نعمت کا. یعنی آپ کو پتا چلے کہ کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں منصور بھائی. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جب اس اصول کو فالو کرتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے جسے ہماری مارکیٹ لینگویج میں نارملی کہتے ہیں نا، وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہیں میرے پاس یہی چیزیں احساس ہوتا ہے. ایک مرض لگا ہوا ہے نا ہمیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. اچھا یہ گھر میں بھی پڑا ہوا ہے مرض، یعنی اماں ابا سے بھی یہ شکایت ہے اولاد کو، اور زوجین کا بھی آپس میں یہی ہے، اور پھر معاذ اللہ یہ جو ہے رب تعالیٰ سے بھی یہی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. لیکن وہ جب دنیاوی طور پہ آپ دیکھیں اور دینی طور پہ جو اصول دیا گیا اس کے اعتبار سے دیکھیں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ میں تو لاکھوں لاکھ لوگوں سے اچھا ہوں ان معاملے میں، ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے حوالے سے، اور شکر گزاری کے حوالے سے دیکھیں، فرما برداری کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ ایک احساس ہوتا ہے، گلٹی فیل ہوتی ہے کہ جتنی چیزیں مجھے حاصل ہیں، اللہ کی جتنی رحمت ہے، جتنی کرم نوازیاں. مثال کے طور پر مہروز بھائی یہاں ایک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کان کو ہی لے لیجیے. جی. یعنی یہ کان کا سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے انہیں شاید اس چیز کی احساس نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے. اور یہ توجہ کیسے ملے گی کہ جب وہ بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس پر اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں. اس سے ہم اپنے والدین کی بات چیت سنتے ہیں، بہن بھائیوں کی باتیں سنتے ہیں، بیوی بچوں اور دوست احباب وغیرہ کے درد سنتے ہیں، دکھ بھرے ان کے الفاظ سنتے ہیں. لیکن بہرا کیا کرتا ہے؟ اسی طرح ہم قاری کی قرات سنتے ہیں، نعت خوان کی نعت خوانی سنتے ہیں، بیان کرنے والے کا بیان سنتے ہیں.
جن پر یہ وہ اعمال کے جن پر اللہ کی رحمت سے کثیر اجر ملتا ہے، لیکن بہرا کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کبھی راہ چلتے ہوئے جب تیز رفتار گاڑی آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، تو بندہ پیچھے ہٹ کر اس کی آواز کو سن کر پیچھے ہٹ کر اپنی جان کو بچا لیتا ہے، لیکن بہرا۔ اسی طرح بس اسٹاپ وغیرہ پر جب ہم پہنچتے ہیں کبھی تو بس اسٹاپ پر کنیکٹر ہوتے ہیں، یا پھر اسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے شہر میں سفر کرنا ہے یا کچھ اس طرح کا اس کا سلسلہ ہے، ہم تو اس کو سن لیتے ہیں، یعنی جو کان رکھنے والا شخص ہے وہ تو سن لے گا، لیکن جس کے پاس یہ کان کی نعمت نہیں ہے وہ کیسے سنے گا؟ یعنی بہرا، ابھی اس کے بارے میں سوچئے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا اور اس کے دل پر یہ کیا مطلب اس کی فیلنگ بن رہی ہوگی۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر اگر بچوں کے اگر مطلب کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو بچوں کی جو میٹھی میٹھی سی آوازیں ہوتی ہیں وہ مطلب دل لبا باتیں مہروز بھائی ہوتی ہیں، اور پرندوں کی چہچہاتی آوازیں جو ہوتی ہیں یہ مطلب دل کو ایک بندے کو نشاط ملتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے دل کو۔ تو جس کے پاس تو یہ کان ہے وہ تو اس نعمت کو سنتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے تو اللہ اس کو مزید عطا کرے گا، لیکن جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو ایسی یہ ادراک کریں، اس پہ غور و فکر کریں ہم، بالکل یہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اچھا نعمت ہو یا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، فیلنگ سے آتی ہیں۔ جیسے آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بات پتہ چلی کہ بعض ہوٹلز میں یہ شروع کیا ہے، ہم ہوٹل پہ کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دے رہے، لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، تو بعض جگہ یہ ہوا ہے کہ جی جب آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں، آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ویٹر جب آرڈر لینے کے لیے آتے ہیں تو ساتھ میں ایک وہ لے کر آتے ہیں، باسکٹ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے موبائل اس میں رکھ دیں، اپنے موبائل اس میں رکھ دیں۔ اب آپ نے موبائل اس میں رکھ دیا ہے، اب آپ کھانا انجوائے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ جب آپ موبائل یوز کرتے کرتے کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا کتنا ہی لذیذ ہو تو اس کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، اچھا اس کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، اس کی غذائیت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فوائد وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی چیز آپ نے اگر چیک کی ہو، گھروں میں بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں، اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو بچوں سے شربت چیک کروائے جائیں گے گھروں میں، تو یہ جو چیکنگ ہوتی ہے کھانے کی لذت چیک کرنے کے لیے، جب آپ کھاتے ہیں، ایک لقمہ کھاتے ہیں، بوٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، تو آپ اس کو کتنا سوچ سوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی غذائیت، اس کی لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں اس میں یہ چیز کم ہے یا یہ چیز برابر ہے اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ کب؟ جب آپ نے کنسنٹریٹ کیا۔ تو نعمتوں پہ کنسنٹریٹ کریں گے آپ، توجہ ہوگی آپ کی، تو آپ کو پتہ چلے گا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا پتہ چلے گا کہ ان چھوٹی چھوٹی یعنی نعمت تو سچی بات یہ کون سی نعمت چھوٹی ہے، لیکن کہنے کے اعتبار سے کہ اس نعمت کا فائدہ کتنا ہے۔ آپ دیکھیے کھانے ہوتے ہیں گھروں میں نارملی تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں کھاتے، ہم فلاں نہیں کھاتے، لیکن یہی چیزیں آپ کو شدت کی بھوک لگی ہو اور صرف وہی چیز آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو ناپسند ہے، تو بھی آپ کیسی لذت سے سرور سے کھائیں گے، لیکن حقیقی بھوک لگی بھی ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے پتا ہے کہ بھوک تو لگی ہے اور یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، نہیں میں نہیں کھا رہا، تو ٹھیک ہے آپ ذرا 2 گھنٹے اور نہیں کھائیے، 3 گھنٹے اور نہیں کھائیے، 5 گھنٹے اور نہیں کھائیے۔ کب تک نہیں کھائیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے تو بڑی لذیذ چیز ہے، اس نے مجھے غذائیت بھی عطا کی ہے، لذت بھی عطا کی اور پیٹ بھی بھر گیا ہے۔ تو احساس عرفان بھائی، بعض لوگ الحمدللہ کے لیے ہم نے شکر ادا کر دیا، تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو اور اس کیفیت کو ہم کیسے پائیں کہ احساس نعمت کے بعد اس کا حقیقی شکر بھی ادا کریں۔ حقیقی شکر ہے کیا؟ محروز بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ احساس نعمت اور ادراک نعمت کے حوالے سے تھوڑی سی مدنی پھول، لیکن میں نے آپ کا جو ہے نا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ انسان کو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ احساس کرے ان نعمتوں کا تو کبھی بھی اس کے انداز سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کی طرز زندگی سے، اس کی بیہیویئر سے، اس کی گفتگو سے، اس کے الفاظ سے کبھی بھی ناشکری ظاہر نہ ہو، بلکہ شکران نعمت ہی اس کے انداز سے اور لب و لہجے سے ظاہر ہو، بلکہ یہاں تک کہ اس کا سانس سانس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اس کی تحمید و تقدیس کے گن گائے۔ لیکن قرآن مقدس میں اللہ کریم نے سورہ مبارکہ عادیات میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر دلیل کے طور پر اس کو کسی اور کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
किसी और को गवाह बनाने की जरूरत नहीं है इस बात पर कि वो नाशुक्र है। ठीक है। जबकि एक और मकाम पर फरमाया कलीलुम मिन इबादी शकुर, बहुत कम बंदे हैं कि जो उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इंसान को अपना खुद पता है, उसको खारिज से किसी गवाह बनाने की इस हवाले से जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद गवाह है। उससे खुद पता है कि वो कितना नाशुक्र है, वो किन किन नेमतों का शुक्र अदा करने की कोशिश कर रहा है। अदा कर तो नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, मगर कोशिश कितनों की कर रहा है ये वो खुद जानता है जी। और फिर उस जात ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं हजरत इंसान को कि जिसका शुमार वइन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, कि उसकी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो ला तुहसा, गिन नहीं सकते। एक प्रोफेसर साहब ने, जिस तरह से आपने भी अभी कुछ देर पहले फरमाया कि छोटी छोटी नेमतें, हालांकि हैं छोटी छोटी नेमतें नहीं, वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, वो बड़ी नेमतें, हर नेमत ही बड़ी है, ठीक, मगर जाहिरी तौर पर जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, ठीक, उसी का बयान है। एक प्रोफेसर साहब, अब उनका मसला क्या कि उनके लुआब में कमी वाक़ हो गई, ठीक, कि जितना मतलूब है हमारे मुंह को, ठीक है, हमारे दहन को, ठीक है, उतना नहीं मिल पा रहा, उससे कम है, ठीक है। अब वो लेक्चर देने जाते क्लास में, 15 मिनट का लेक्चर देते, गला खुश्क हो जाता, सांस चढ़ जाता और फिर आगे बोलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता। ठीक है। और हमारी ये कैफियत है कि बार बार लुआब आता है, हम कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है, बार बार आ जाता है। हमें इस बात का इदराक नहीं है कि ये भी एक नेमत है अल्लाह पाक की। लेकिन अगर गौर करें, इंजन चलाने के लिए ऑयल डाल देते, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अगर इसकी मिकदार कम हो जाए तो जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना मुमकिन नहीं हो पाता। अब इससे निज़ाम इंहिजाम पर भी असर अंदाज ये होता है। इसी तरह से फिर इससे बिनाई पर भी कमी वाक़ होती है। और फिर पहले तो उन प्रोफेसर साहब की बिनाई में कमी वाक़ हुई, उसके बाद एक वक़्त वो आया कि जब उनकी बिनाई ही चली गई, एक आंख से वो नाबीना हो गए। ठीक। अब मसला क्या है, कौन सी नेमत नहीं मिल रही? पानी का मसला, पानी भी पूरा मिल रहा है, ऑक्सीजन भी पूरी मिल रही है, अमल तनफ्फुस भी सही चल रहा है, गर्दिश खून भी जारी है जी। अब कमी क्या है? हमने कभी सोचा भी नहीं क्या कि लुआब की मिकदार जरूरत से कम है, और जब लुआब की मिकदार जरूरत से कम हुई तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई। ए इंसान, ये लुआब जिसकी तेरी नजर में कोई वक़्त नहीं है, कोई कदर मंजिलत नहीं है, जिसकी तो कोई भी कदरों कीमत जानने के लिए तू कोशिश ही नहीं कर पा रहा, और इस बात का इदराक ही नहीं है, तुझे इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहा, एहसास नहीं है, और तू इस बात को फील नहीं करता कि यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूहुल करीम की कितनी बड़ी नेमत है कि अगर इसकी मिकदार कम हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए उसकी बात नहीं, अगर फकत थोड़ी सी मिकदार ही कम हो जाए तो बड़े मामलात जो है वो खराब हो जाते हैं, जिंदगी को नॉर्मल अंदाज से गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो इंसान को अल्लाह करीम ने इतनी नेमतें अता की हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं और जिनका नेमल बदल मिलना मुमकिन नहीं। ये तो एक छोटी सी नेमत। एक और नेमत की तरफ मैं आता हूं। एक इंतहाई यूनान का बादशाह था और इंतहाई साहिब मालो सरबत आदमी था और इंतहाई अमीर कबीर शख्स था। मसला क्या हुआ, उसकी आंखों के पपोटों ने यानी पलकों ने उठना बैठना बनना करना शुरू बंद कर दिया, करना छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये जो झपकना होता है पपोटों का, फरमाया कि ये बंद कर दिया उसने। ये जो रब ताला ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है वो ऑटोमेटिक सिस्टम खत्म होकर मैनुअल पे आ गया। अब वो अमीर कबीर शख्स था, उसने डॉक्टर से कहा कि इसका कोई मामला करें, तो यानी आंखें जैसी थी वैसी रह गई, वैसी थी। अब ये जो ये अपने हाथ से वो बंद करता और अपने हाथ से वो ऊपर करता, गोया के शटर बन गई, शटर हो गया। ठीक है। अब डॉक्टर साहिब दौलत तो था, वो साहिब सरवत था, तो डॉक्टर से कहा कि इसका कोई हल निकालो। उसने कहा कि जिस तरह से ये नेचुरली था उस तरह से तो इसको वापस उसी हालत पर लाना नामुमकिन है, मगर ये कि इसका कोई ना कोई हम हल निकालते हैं। उन्होंने हल ये निकाला कि एक तरह से यूं समझ लीजिए स्पेशल चिप उसकी उन्होंने इजाद की कि जिसको वो नीचे करता, जब सोना होता तो लगा देता, आंखें बंद हो जाती, और फिर जब उठना होता बेदार होना होता तो वो ऊपर से लगा देता तो वो चिपक जाती। अब उसके पास दुनिया की हर एक आसाइश मौजूद, दुनिया का जुमला साजो सामान, आसाइश सहूलियात उसके पास मौजूद, मालो दौलत की कसरत। उससे किसी शख्स ने पूछा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सारा मालो दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तुम जो कुछ चाहो खरीद सकते हो, ले सकते हो, इसके बावजूद तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि जो अब तक पूरी ना हो सकी हो?
اور جس کو تم یہ چاہو کہ یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے اور اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، یہ خواہش میری پوری کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ایک دفعہ میری یہی خواہش ہے کہ ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول اور بند کر سکوں. میری یہی خواہش ہے کہ میں کھولنا چاہوں تو کھل جائیں، بند کرنا چاہوں تو بند ہو جائیں، میری یہ خواہش ہے. پوچھنے والا بھی عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کے لیے کوئی قیمت دے سکتے ہو؟ تمہاری نظر میں اس نعمت کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کا اندازہ تمہاری قیمت لگانے سے پتہ چلے گا. اس نے کہا کہ کوئی قیمت لگا سکتے ہو اس کی؟ اس نے کہا کہ اپنی ساری دولت کو اس ایک نعمت کے لیے، اس نعمت کے حصول کے لیے اگر خرچ کرنا پڑے تو فوراً میں اپنی ساری دولت کو قربان کر دوں. ایسا ہی ہوتا ہے جی، جب انسان پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی نعمت میں خلل واقع ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جس کا اسے پہلے ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، جب وہ نظر آتی ہے جاتی ہوئی تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی لے لو تو وہ بھی لے لو اور مجھے بس یہ ایک چیز دے دو، بس یہ ایک چیز دے دو، ہاں ساری چیزیں لے لو بس. اور یہ بھی کہنے کا ہوتا ہے، یہ بھی کہنے کی بات ہے، نہیں تو وہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی جو ہے وہ مل جائے اسے مطلب نہیں ہوتا. پھر نعمتیں ایسی ہیں یہ درندوں کی مانند ہیں، یا تو تم انہیں شکر کے جو رسیاں ہیں ان سے باندھ کے رکھو گے یا پھر یہ بے قابو ہو کے تم سے چلی جائیں گی. اور ہمارا پرابلم یہ ہے منصور بھائی، میں مارکیٹ میں رہا ہوں نا، 15 سال کا موبائل مارکیٹ میں رہا ہوں، تو مزاج یہ پایا ہے میں نے، جو میں نے محسوس کیا بے برکتی کا ایک سبب بتانے جا رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ناشکری ہے. کاروباری آدمی آپ کو بہت کم ایسے ملیں گے، کاروباری افراد، تاجر افراد جو بولیں کہ یار اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت کام چلا رہا ہے، روٹی روزی چل رہی ہے، آسانی سے گزر رہی ہے، مزے کی گزر رہی ہے، یہ بہت کم تاجر بولیں گے. میں نے یہ دیکھا پہلے دن سے مارکیٹ میں، پہلے دن سے کہ یار کام ویسا نہیں ہے جیسا پہلے چلتا تھا. اب وہ بات نہیں ہے، بس پہلے کما لیا جنہوں نے کما لیا، اب یوں ہے بس بھائی چلا رہے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، کہاں جائیں چھوڑ کے. اور میں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ بھائی پوری مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، تم نے ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری سے تیسری کھول لی ہے، اور جو چھوٹی دکان تھی اسے بڑا کر لیا ہے، ویل ڈیکوریٹ کر لیا ہے، تمہارے مال میں اضافہ ہو گیا ہے. تمہارے پاس پہلے بائک نہیں تھی، اب بائک آ گئی ہے، بائک تھی تو کار آ گئی ہے. پہلے تمہارے کھانے پینے کا یہ انداز ہوتا تھا، اب کھانے پینے کا یہ انداز ہو گیا. سب چیزوں کے باوجود کہ کیا ہے، مندہ ہے مارکیٹ میں، مندہ ہے. تو میں مارکیٹ میں عرض کیا کرتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ مندہ 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 کہہ کرنا آپ نے واقعی میں مندہ کر دیا ہے. ارے میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارا کام چلا رہا ہے، ہمارے صبح و شام گزر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ نعمتیں، کچھ نہ کچھ کیا کثیر نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. اس کا ادراک کرو، شکر کرو گے تو برکت مل جائے گی. انبیاء کرام علیہم السلام منصور بھائی کیسے شکر گزاری کیا کرتے تھے، ان کا کیا انداز ہوتا تھا اور کیا کیفیات ہوا کرتی تھی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے رزق میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے امتیوں کو یہ درس دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، کہ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص ایک اسی طرح سے مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے تو وہاں پر یہ فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بخش دے گا. یوں ہی جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کیا گیا، یہ ایک بزرگ ہے معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول ہے. آپ مزید کنٹینیو کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل تیرا شکر کس طرح ادا کروں، حالانکہ میں نے تو اب میری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں،
تیری چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تو مولا کریم میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، تیرا اس اقرار نعمت پر کہ میں نے تجھے ایک چھوٹی نعمت عطا کی ہے، تیرا اس اقرار نعمت کرنا ہی یہی تیرا شکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے کالز کی طرف، مجھے کہا جا رہا ہے کہ کالز ہیں، تو کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل بھی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے کیا دین متین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے ٹیکسٹ میسیج میں بھی نعمان بشیر بھائی ہیں، ان کا بھی یہی وہ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ یہ ناز سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، مزید کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان اتاری گلشن مدینہ نے ہم سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل آج سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کا موضوع بہت پیارا ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت روٹی بھی ہے، جس کو بہت سارے لوگ ضائع کرتے ہیں، گھروں میں، دکانوں میں، تعلیمی اداروں میں۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی خالد بھائی۔ بہت اچھی جانب یہ توجہ دلائی گئی ہے، اس پر تو کئی مرتبہ دیکھا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمایا، نگرانی شورا نے مدنی مکالمہ مکمل اسی پر کیا۔ بالخصوص شادیوں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے کہ ہم ہوس کے مارے بھر تو لیتے ہیں، پھر وہ کھا سکیں نہ کھا سکیں۔ ہم دیکھیں کہ ایک طرف تو انسانیت سسک رہی ہے غذا کے لیے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، اس کو غذا میسر نہیں آ رہی۔ پاکستان، بیرون پاکستان، مطلب مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ ہے کہ رزق کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ لوگ بہت ہی زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ کفران نعمت میں بھی آئے گا، ناشکری بھی ہے رب العالمین جل وعلا کی، اور اس کے علاوہ یہ اگر ہم بچائیں تو کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کتنے بھوکوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اس وقت جو وہ آئے نا ہمارے پاس، ابھی پچھلے دنوں مدنی مکالمہ کیا تھا نگران شورا نے، تو اس میں جو اعداد و شمار آئے وہ یہ آئے کہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہے یہ کروڑوں افراد کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ واقعتاً بس دل ڈرتا ہے اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول روایت ہے کہ اس روٹی کی عزت کرو، اس روٹی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان کہ اس روٹی کی عزت کرو، رزق کی عزت کرو، کہ جب یہ جاتا ہے تو پھر لوٹ کے نہیں آتا۔ امیر علیہ سنت نے اس کو لکھا، دیکھیں انداز کتنا پیارا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز۔ یوں روایت امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں تحریر فرمائی ہے آداب طعام میں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ جی حضور جان عالم جن کے صدقے میں کل کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں، جی ان کا نعمت کی قدر کا کیسا انداز ہے کہ روٹی کو گرا ہوا دیکھا، اٹھایا، پوچھا اور اس کو تناول فرما لیا، پھر ارشاد فرمایا کہ عائشہ روٹی کی عزت کرو، یہ جس قوم سے لوٹی ہے، یہ جس قوم سے گئی ہے پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ کی صحیح بھی قبول فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کالز کرتے ہیں بعض اوقات ایسی جہاد بیان ہو جاتی ہے، اس میں آپ ایسے پوائنٹس دے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ نے 1 منٹ کا پیغام ریکارڈ کرایا اور یہاں بھیج دیا۔ اب جب مدنی چینل پہ وہ چلا تو ہمارا حسن زنی کے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیا پتہ سب کے دلوں میں لگ جائے، لیکن بالفرض کسی ایک کے بھی دل میں لگ گیا اور اس نے توبہ کر لی تو اپنا تو بیڑا پار ہو جائے گا ہے، اور قیامت کے دن یہ وہ نیکیاں ہوں گی جس کا بندے کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں نے نیکی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ کالز کرنے کی، میسیجز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کال دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین. سلسلہ کو صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس کے لیے ہمیں گھر بیٹھے بہت سے علم دین حاصل ہوتا ہے. رات خان اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اب کچھ میسیج بھی آپ کے شامل کر لیتا ہوں اور ممکن ہو تو مزید کالز بھی لے لیں گے. سلام کلام سنا دیں. وعلیکم السلام محمد ہمارے بڑی شان والے. ٹھیک ہے جی. مجھے ایک ناز سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے جی آج. ٹھیک ہے. اور ہاؤ آر یو برادر, your topic is wonderful and your program is very very good. I request to نعت خواں اسلامی بھائی for کلام پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. پلیز طالب دعائے مغفرت. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, ہماری بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ عز و جل. یہ کلام شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر دل ہیں اوکاڑا پنجاب سے. ماشاء اللہ حضور آپ کا سلسلہ مدینہ 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 ہے اور میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کروا دیں. آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. یہ کلام بھی سنا دیں. کیسی کو حالات کیوں سنائے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت آپ کے ہمارے سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے انشاءاللہ. آپ کی یہ جو فرمائش ہے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیے. اسلامی بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ سارے ہی کلام کچھ نہ کچھ اس کے اشعار سنا دیں. آپ سے میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے. اللہ تعالیٰ جن کے اولاد کے معاملات نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرے, عافیت کے ساتھ سلامتی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے. پلیز پلیز یہ والا کلام سنا دیں. آقا آ جائیے. ٹھیک ہے جی. بہروز بھائی آپ اور تمام مسلمانوں کو اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پلیز ہمارے لیے بھی دعا فرماتے رہا کریں. ٹھیک ہے جی. بہروز بھائی کے لیے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. میرے لیے بھی کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ دکھائے, دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں دوام عطا فرمائے. نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے شہزادہ عطار کے کلام کی فرمائش آئی تھی اور وہ اس وقت ہمارے پاس ریڈی ہے. اس کی طرف بڑھیں گے. جب واپس آئیں گے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کی فرمائش آئی تھی تو اس کی طرف بڑھیں گے. اور جب واپس آئیں گے تو نعت خواں اسلام میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے کچھ اشعار ضرور سنائیں گے. جی. پھر اٹھا دے مغیلان عرب کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. پھر اٹھا والے یاد مغیلان عرب دامن دل سوئے بیابان عرب پھر کھینچا دامن دل. باغ فردوس کو جاتے ہزاران عرب. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب. ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب. دل
रख आस हजार फूलते फलते हैं बेफसल गुलिस्तान अरब फूलते फलते हैं बेफसल गुलिस्तान अरब और सदके होने को चले आते हैं लाखों गुलजार सदके होने को चले आते हैं लाखों गुलजार कुछ अजब रंग से फूला है गुलिस्तान अरब कुछ अजब रंग से फूला है गुलिस्तान अरब हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब कटे मरते हैं गुलो बुलबुल को लड़ाता है गुलिस्तान अरब चर्चे होते हैं ये कुमलाए हुए फूलों में पाते जो बियाबान अरब क्यों ये दिन देखते क्योंकि हश्र खुल्दाए वहाँ कस्बे लताफत को रज़ा हश्र खुल्दाए वहाँ कस्बे लताफत को रज़ा चार दिन बरसे जहाँ अब्रे बहारा ने अरब चार दिन बरसे जहाँ अब्रे बहारा ने अरब फिर उठा वल्वलाए याद मुगीला ने अरब फिर खिंचा दामन दिल सुए बिया सहराए अरब हाय बिया बान अरब कुछ अजब रंग से
سب کو مدینے لے جائے اور حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں کے ذرے ذرے سے اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں محبت اور عشق کی کیفیت ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. وہاں کے جب بیابان کو دیکھتے ہیں نا، ریگستان کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، شجر کو دیکھتے ہیں، حجر کو دیکھتے ہیں نا، کیفیت ہوتی ہے. اچھا پہاڑوں کو دیکھ کے اور ریت کے ذروں کو دیکھ کے تو ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. یہ ذہن بھی بنتا ہے کہ انہوں نے نا بارگاہ رسالت مطلب دیکھا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید دیکھا ہوگا اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس وقت بندہ بڑی جو ہے نا اپنی معراج سمجھ رہا ہوتا ہے، اور شاید سمجھنا بھی چاہیے. حاجی مشتاق اطہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام سنا، اور جب یہ کلام چل رہا تھا تو یہ بات بھی ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی نعمت عطا فرمائی تھی. بہت شاندار، بہت اچھی آواز، پرسوز آواز ہے. انہوں نے تلاوت قرآن مجید میں استعمال کیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا، اور اس آواز کا بہت خوب فائدہ اٹھایا انہوں نے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے ڈھیر و ڈھیر نیکیاں کمائی ہیں. تو ہم بھی کما سکتے ہیں کہ فضولیات سے اور گناہوں سے بچیں اور جائز اور قابل ثواب کاموں میں اپنی نعمتوں کو استعمال کریں. یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے. اسلامی بھائی ہمارے انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو فرمائشیں باقی ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیں، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں، آقا آ جائیں، آقا آ جائیں. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تم ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. سنتے ہیں کہ محشر سے صرف ان کی رسائی ہے،
ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے سبحان اللہ. منصور بھائی سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، آخری بات کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس کرنے کا طریقہ بے نظیر بیان کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو، اس کے برعکس اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانو گے. اللہ اکبر کبیرہ. نعمتوں کو حقیر جاننے سے بچنا ہے تو یہ فارمولہ اپنانا ہے. جی فضل بھائی. ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے سوال کیا کہ حقیقی شکر کیا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضائے جسمانی کو منعم حقیقی کے سامنے جھکا دے. گویا کہ ہاتھ ہے تو یہ کسی کے لیے دستگیربان نہ ہو، زبان ہے تو یہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تمام اعضائے جسمانی رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل ہوں. یہ ہے حقیقی. اس کے جو جوارے ہیں یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو یہ حقیقی شکر. ٹھیک ہے. عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خالق کائنات و خلاق عالم کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز اور ایک جہد یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کا شکر ادا کیا جائے. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس کی تشریح میں تین چیزوں کو بیان کی. ایک تو یہ کہ لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے، اور جو شخص نیکیوں کا انکار کرے، مطلب جو دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، احساناً کیا ہے، تو وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ شکر قابل و قبول نہیں، کیونکہ مخلوق خدا کی شکر نہیں ادا کر رہا، ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا. دوسری اس چیز کو بیان کیا اس حدیث کے تحت کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی اس طرح ہے جیسے اس نے شکر خداوندی عز و جل نہیں کیا. تیسرا یہ بیان فرمایا کہ جس کی عادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہو، بھلا دیتا ہو، اگرچہ معاملہ ایسا ہے کہ جن لوگوں نے احسان کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہیں، مگر وہ فراموش کر دیتا ہو، شکر ادا نہ کرتا ہو، وہ اپنی طبیعت اور عادت کے تقاضے سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا، ان کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. تو ہم نے جہاں رب تعالی جل وعلا کا شکر ادا کرنا ہے وہیں اس کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اسلام کا جو مزاج ہے نا، تعلیمات اسلام کا جو مزاج ہے وہ ناشکری نہیں ہے، احسان فراموشی اسلام سکھاتا نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات اور حسن اسلام یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کا احسان مانو، اس کی شکر گزاری کرو. آپ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں بھی ہے اور ویسے دینی تعلیمات میں کہ آپ کسی کو پانی کا پیالہ پکڑائیں تو کیا کہے گا؟ جزاک اللہ. یہ کیا ہے؟
یہ احسان فراموشی نہیں ہے، اس کا احسان ماننا ہے کہ آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، کسی نے ہاتھ دیا آپ کو، آئیے حضرت آپ کو اٹھا لیتے، تو اس نے ہاتھ دیا بیچارے نے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. تو کیا ہے یہ کہ آپ اس کا احسان مان رہے ہیں. تو اسلام کے مزاج میں احسان ماننا ہے، احسان فراموشی نہیں ہے. اس کے مزاج میں، اس کی تعلیمات میں وفاداری ہے، بے وفائی نہیں ہے. اور احساس نعمت ہوگا، آپ کو نعمتوں کا پتہ چلے گا تو ہم بھی بے وفائی نہیں کریں گے، ہم بھی احسان فراموشی نہیں کریں گے، بلکہ وفادار رہیں گے اور احسان مند رہیں گے. جی خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟ حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نعمتیں اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. لیکن انہیں شکر کا مکلف ان بندوں کی طاقت کے مطابق ہی بناتا ہے. اللہ اکبر کبیر. آخری بات جو عرض کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں ہم تو دو سب سے بڑی نعمتیں رب العالمین نے جو ہمیں عطا کی، ایک اسلام ہے اور دوسری حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل. 10:10 پر آپ مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں گے اور اس وقت ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسی کے دوران ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام کا سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آئیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی